بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھ ہمیں بڈھے کے پاس بہت مال تھا، صرف حق مہر میں اس نے پورا ہوٹل لکھ دیا، منہ دکھائی میں یہ گھر دے دیا۔ اب دولت کی صحرا سے ہم مٹھی بھر لیں تب بھی اگلے 20 سال اچھے گزر جائیں گے۔ اس کے انداز پہ بے اختیار فیروزہ مائی نے اعتراف پہ نگاہ دہرائی۔ سجا سجایا خوبصورت گھر، فانوس، انگیٹھیوں کے کارنرز پر رکھے قیمتی ڈیکوریشن پیسز، مخملی پردے، چمکتے فرش۔ لمحے بھر کو ان مادی چیزوں کے چکا چوند نے اس کی آنکھیں چندیا دی۔ جب یہ چمکتی ہوئی روشنی کی بارش مدھم ہوئی تو ایک نیا منظر دکھائی دینے لگا۔ چھوٹے سے لیونگ روم کے سارے بتیاں جلی تھیں، آتش دان میں لگا ہیٹر بھی سرخ دہک رہا تھا۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس خاموش تھی۔ پارس لب کاٹتی چپ بیٹھی تھی۔ رضوان حیات کی خاموشی تمہید کے مترادف تھی اور فیروزہ مائی کی خاموشی میں کنفیوژن تھا۔ بڑے صاحب، ایسی کیا بات تھی جو آپ خود چل کر آئے؟ مطلب ہمیں بلا لیا ہوتا؟ اس نے گفتگو کا آغاز کرنے کی صحیح کی۔ چہرے پر پریشانی تھی۔ پارس اس کی وجہ سمجھ رہی تھی مگر خاموش رہی۔ بات اہم تھی، مجھے خود آنا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے، سوٹ میں ملبوس گریسفل شخصیت اور چند روز قبل کا احسان۔ فیروزہ مئی سخت مروب ہو چکی تھی۔ کیا وہ قرضہ میں جلد واپس کرنا ہوگا؟ اس نے خود سے پوچھ لیا۔ اب مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ پریشانی حلق تک پہنچ چکی تھی۔ ارے نہیں، اس کی آپ فکر نہ کریں، مجھے پارس کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ پارس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ دل سے راضی تھی یا نہیں، اسے ان کا یوں اپنا نام پکارنا بہت اچھا لگتا تھا۔ جی بتائیں، کوئی غلطی ہو گیا کیا اس سے؟ دیکھیں مسز فیروزہ، میں لمبی بات نہیں کیا کرتا۔ میری درخواست صاف اور واضح ہے۔ میں پارس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پارس کو کوئی اعتراض نہیں۔ کیا آپ اس بات کی اجازت دیں گی؟ فیروزہ مائی کے لب آدھے کھل گئے۔ پہلے تو ہکا بکا رہ گئے، پھر یہ مدھم سی بے یقینی مدھم ہوئی۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے پارس کو دیکھا۔ وہ پورے اعتماد سے اسے دیکھ رہی تھی، البتہ اب بھی اس اعتماد میں واضح کمزوری تھی۔ کچھ دن سے بدلی بدلی لگ رہی تھی مگر اب بھی وہ ماں سے ڈرتی تھی۔ فیروزہ مائی نے واپس رضوان صاحب کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ وہ پریشانی اور خوشی سے مسکرائی۔ مگر آپ کو پارس میں؟ وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ مسکرا کر بولے مگر انداز میں قطعیت تھی، جیسے وہ کسی کو اس پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فیروزہ مائی فوراً پیچھے ہٹی۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کے خاندان والے؟ مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ میں کچھ عرصے بعد اس شادی کو اوپن کروں گا۔ خاندان والوں کو بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے کچھ والے انداز میں اسے دیکھا۔ مگر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پارس کو چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے؟ فیروزہ مائی کا اعتماد واپس آ رہا تھا۔ پارس نے برہمی سے اسے دیکھا مگر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ آپ کو کس قسم کی گارنٹی چاہیے؟ آپ پارس کے نام کچھ کر دیں، کوئی پلاٹ، مکان، کچھ بھی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ… میں مری والا ہوٹل حق مہر میں پارس کے نام لکھ رہا ہوں، ٹھیک؟ انہوں نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ فیروزہ مائی کا منہ کھلا، پارس بھی سناٹے میں رہ گئی۔ سر، اس نے ان کو روکنا چاہا مگر ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ہوٹل کے قریب ایک بنگلہ بھی پارس کے لیے خریدا ہے، تو پھر شادی کے بعد میں بھی وہیں رہوں گی۔ فیروزہ مائی تیزی سے بولی۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، البتہ ایک بات میں واضح کر دوں، یہ میری طرف سے پہلا اور آخری فیور ہوگا جو آپ کو ملے گا۔ ہوٹل، بنگلہ، میں سب کچھ پارس کے نام کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے مزید کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گی۔ اور فیروزہ مائی کو لگا وہ دنیا کی سب سے بیوقوف عورت ہے۔ اسے خوشی اور جوش میں ہاں کرنے کے بجائے پہلے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھنی چاہیے تھی، پھر گارنٹی مانگتی، پھر ہاں کرتی۔ مگر اس نے ترتیب الٹ دی اور اب اس کی قسمت الٹ گئی تھی۔ پارس مالکن تھی اور وہ ایک ہاؤس کیپر۔ کل کو پارس اس کو گھر سے نکال دیتی تو اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ امی سن نہیں رہی؟ شکیل نے اس کی کوہنی ہلائی تو جیسے ہوش میں آئی۔ ہاں کیا؟ سنا نہیں؟ شکیل نے معنی خیز انداز میں سامنے کھڑی ملازمہ کی جانب اشارہ کیا جو کوئی پیغام لے کر آئی تھی۔ فیروزہ مائی نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سویرا صاحبہ آئی ہیں ہم سے ملنے۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ فیروزہ مائی چونک کر ساتھ ہی اٹھی۔ لان میں ایک کرسی پر سویرا براجمان تنقیدی نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کو آتے دیکھ کر نخوت سے مسکرائیں۔ اٹھی نہیں۔ جی میڈم، ہم سے کیا کام آ گیا آپ کو؟
شکیل نے ڈھیلے ڈھالے مگر خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ سویرا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے علم ہوا ہے کہ تم دونوں پارس کو قتل کر کے اس کی جائیداد ہتھیانے کا سوچ رہے ہو۔ شکیل کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ اس نے بے اختیار ماں کو دیکھا جس کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ دیکھو، انکار مت کرنا کیونکہ میں سب جانتی ہوں اور ابھی میں نے اس بات کا پارس کو نہیں علم ہونے دیا، مگر جلد یا بدیر مجھے اس کو خبر تو کرنی ہوگی۔ شکیل نے بے اختیار تھوک نگلا، پھر چہرے پر سختی لا کر بولا، دیکھیں میڈم جی، آپ کو کوئی غلط فہمی۔ میں نے کہا انکار مت کرنا۔ وہ ایک دم آگے ہو کر شعلہ بار انداز میں بولی تو شکیل کی زبان بند ہوگی۔ سویرا نے گہری سانس لی، مسکرائی اور واپس پیچھے ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، اس لیے تمہیں ایک بات واضح کرنے آئی ہوں۔ پارس کے نام موجود ساری جائیداد بہت جلد ہمارے نام ہو جائے گی۔ تم لوگ ویسے اس کے سوتیلے رشتہ دار اور شکیل، تمہارا تو اس سے خون کا رشتہ تک نہیں، تم لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ تو پھر آپ ہمارے پاس کیوں آئی ہیں؟ شکیل انہیں آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ سویرا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیونکہ پارس میری اور تمہاری مشترکہ دشمن ہے، اور جب دشمن ایک ہو تو ہمیں بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ مطلب؟ فیروزہ اور شکیل نے الجھے ہوئے انداز میں سویرا کو دیکھا۔ میں تمہیں 2 کروڑ دوں گی، تم پارس کو قتل کر دو مگر ایسے کوئی ایکسیڈنٹ لگے۔ اگر تم انکار کرو گے تو میں پارس کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی، اور اگر تم اپنے طور پہ اسے قتل کرو گے تب بھی ساری جائیداد میرے پاس آئے گی، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے پیسے لے لو، بدلے میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں پروٹیکٹ بھی کروں گی۔ اگر میں یہ سب، آپ کا آنا اور آپ کی آفر پارس کو بتا دوں تو؟ اس کی بات پہ سویرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ آلریڈی جانتی ہے کہ میں اس کی دشمن ہوں، اس لیے اسے شوق نہیں لگے گا۔ البتہ تم لوگ اس کے رشتہ دار ہو، آگے تم خود سوچ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مگر میں 3 کروڑ لوں گا۔ شکیل جبرن مسکرایا، وہ کہ اندر باہر طوفان سا مچا تھا۔ 2 کروڑ اور بس، میں سودے بازی کرنے نہیں آئی۔ منظور ہے تو بتاؤ، ورنہ میں اسے پیسے دیے بغیر کسی سے بھی ختم کروا سکتی ہوں۔ وہ تیز نظروں سے اسے گھور کر بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیل جلدی سے ساتھ کھڑا ہوا۔ فیروزہ مائی تو اب تک بیٹھی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ کام کب کرنا ہے؟ سویرا کی تیز نگاہیں پھر سے میٹھی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ 3 دن بعد ہوٹل میں ایک پارٹی ہے، اس ہوٹل کی 12ویں سالگرہ۔ اس رات تمہیں پارس کو قتل کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ شکیل پہلی دفعہ مطمئن انداز میں مسکرایا۔ بس 3 دن، اس نے بے اختیار سوچا۔ میں آپ کے بہت شکر گزار ہوں احسان صاحب کہ آپ بطور خاص اتنا شارٹ نوٹس پر آئے۔ کوریڈور کے سرے پہ پارس بہت تشکر سے مسکرائی، ساتھ کھڑے صاحب سے کہہ رہی تھی، شال کندھوں کے گرد پارس کوہنی پر، سیدھے بال اور خوبصورت مسکراہٹ۔ احسان صاحب پہ اس کے روب میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے سر کو خم دے کر جیسے شکریہ قبول کیا۔ مسز رضوان، یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کی کسی کام آؤں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ رضوان صاحب کے بہت احسان ہے مجھ پہ۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ایک شخص کی آپ ہر ایک سے تعریف سنیں اور وہ آپ کا بہت اپنا بھی ہو۔ اس لیے میں ہر سال کی طرح اس پارٹی کو ویسے ہی ارینج کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ ان کے وقت ہوا کرتی تھی۔ مجھے یہ چیز بہت خوشی دے گی۔ پارس نرمی سے مسکرائی۔ آپ بے فکر رہیں، میری ٹیم ہر ممکن کوشش کرے گی کہ آپ کی توقعات پر پوری اترے۔ ویسے کوئی خاص تھیم ہے آپ کی نظروں میں؟ وہ دونوں کوریڈور کے سرے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جہاں کوریڈور ختم ہوتا وہاں شیشے کا دروازہ تھا۔ اس کے پار چند آفس کیبن بنے نظر آ رہے تھے، وہاں چہل پہل جاری تھی، مصروفیت اپنے عروج پر تھی۔ نہیں، میں اتنی کریٹیو ہوتی تو آپ کو کیوں بلواتی؟ وہ جھیم کر مسکرائی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر چیز پہلی دفعہ کی طرح ارینج کریں، مگر میرا یہ مشورہ ہوگا کہ ہم پچھلی دفعہ سے بڑھ کر سب کچھ کریں۔ انسان کو امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ احسان صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اسی خوشگوار موڈ میں انہوں نے یوں ہی دائیں طرف دیکھا جہاں شیشے کے دروازے کے پار کیبن تھے اور ستائش سے مسکرائے۔ مجھے اس بات کی بےحد خوشی ہے کہ فیضان صاحب آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ہوٹل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ویسے کب آئے وہ مری؟ پارس کی مسکراہٹ معدوم ہوئی، آنکھیں چمبے سے سکڑیں۔ اس نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا
جہاں ایک کیبن کے باہر ہاتھ میں فائل پکڑے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ فائز حسن؟ جی، پارس نے الجھی ہوئی نظروں سے احسان صاحب کو دیکھا۔ وہ فیضان صاحب ہیں نا، رضوان صاحب کے بھائی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گرے کوٹ میں، ابھی آتے ہوئے ان کو دیکھا، مصروف نظر آ رہے تھے، مل نہیں سکا، واپسی پہ مل لوں گا۔ مجھے پتا تو چلا تھا کہ وہ لاہور آئے تھے پچھلے ماہ، مگر یہ نہیں علم تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ادھر کام کر رہے ہیں۔ پارس بالکل ٹھہری ہوئی، کبھی ان کو دیکھتی، کبھی دور فون پر مصروف نظر آتے فائز کو۔ وہ گرے کوٹ والے جو فون پر بات کر رہے ہیں؟ اس نے ٹھہر ٹھہر کے پوچھا۔ آر یو شور وہ رضوان کا بھائی ہے؟ جی بالکل۔ وہ حیران ہوئے، اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، ان کو کیوں نہیں پہچانوں گا؟ پارس نے دور نظر آتے فیضان کو دیکھا۔ فیضان حیات، فائز حسن۔ اس کے چہرے پر سختی دار آئی، آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے، لب بھنج کے اتنے زور سے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگیں۔ تو یہ ہے فیضان؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم یہ فیضان صاحب ہیں؟ احسان صاحب اپنی حیرت کے اظہار کے بنا نہ رہ سکے۔ اگر مجھے نہیں معلوم تو اس کا واضح مطلب ہے کہ فیضان صاحب مجھے نہیں بتانا چاہتے، اس لیے میری آپ سے ایک درخواست ہے، اگر وہ نہیں خود کو ظاہر کرنا چاہتے تو آپ بھی ان کو نہیں بتائیں گے ہماری اس گفتگو کے بارے میں۔ مگر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ حقدق تھے، وجہ وہ خود بہتر جانتے ہوں گے، مگر مجھے امید ہے کہ آپ میرے کہے کا مان رکھیں گے۔ وہ خود کو مکمل طور پہ کمپوز کر چکی تھی، متانت سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے وقت اس نے فائز کو دوبارہ ضرور دیکھا تھا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے پرس میز پر قریباً پھینکا اور کرسی پر گر کر کن پٹیوں کو انگلیوں سے تھاما۔ اندر باہر طوفان سے چل رہے تھے، شوق، بے یقینی، دھوکہ، توہین۔ اس کے چہرے پر ہر احساس رقم تھا۔ پچھلے کچھ دنوں کے مناظر اس کے سامنے چلنے لگے، فائز کا اس کا سوپ گرانا، اپنی بہنوں اور ماں کی محبت کے قصے دہرانا، اسے رضوان حیات کے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرنا، اسے شجاع کا ذکر چھیڑنا۔ کچھ اتفاق نہ تھا، سب پلاننگ تھی۔ پارس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی، اس کو عجیب تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فائز کو پہچان نہیں سکی، وہ دھوکہ کھا گئی، وہ فیل ہوگی، مگر کیا وہ اب بھی فیضان کو ٹھیک پہچان رہے یا ابھی تک اس کی آمد کے اصل مقصد سے ناواقف ہے؟ پارس ہولے ہولے کن پٹیوں کو مسلنے لگی، اسے خود کو پرسکون کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کا لائحہ عمل بھی طے کرنا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سٹیپ وہ کیا اٹھائے؟ دروازہ ذرا سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور تنویر صاحب اندر داخل ہوئے۔ پارس نے گردن اٹھا کے نہ دیکھا، مسکرائی نہیں، بس خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ بیٹھیے، کرسی کی طرف اشارہ کیا، وہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھے۔ سویرا قانونی کارروائی کا کہہ رہی تھی، غالباً وہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی ہے۔ پارس جوابی تبصرہ کیے بغیر ان کو دیکھتی رہی، مگر فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ فیضان شاید ایسا نہیں چاہتا۔ فیضان واپس کب آ رہا ہے؟ بنا پلک جھپکے نے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تنویر صاحب نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید وہ ابھی کچھ عرصے تک واپسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ خیر اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ ذرا سے توقف کے بعد وہ بولے، آپ کے بھائی شکیل صاحب مجھے وہ کوئی ٹھیک آدمی نہیں لگتے۔ مجھے تو اب یہاں بہت سے لوگ ٹھیک نہیں لگتے تنویر صاحب۔ وہ ان پر نگاہیں جمائے چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، اگر ہم شکیل کی بات کر رہے ہیں آپ ان سے تھوڑی سی احتیاط کریں۔ وہ تنویر صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ قبل آپ کو میں نے جو رقم ٹرانسفر کی تھی، اس کا ایک ہی مقصد تھا، رضوان کی موت اور آس پاس کے واقعات کو اچھی سے کور اپ کرنا اور ہمارے من پسند نتائج سامنے لانا۔ ہماری اس ڈیلنگ میں ذاتیات پر بات کرنا شامل نہیں تھا، اس لیے آپ مجھے شکیل یا کسی دوسرے کی اصلیت مت بتائیں، کیونکہ ایک بات میں نے آپ پر پہلے دن سے واضح کی تھی کہ نہ آپ میرے ساتھ وفادار ہیں، نہ مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ تنویر صاحب آپ غور سے پارس کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہوا ہے میم؟ جی، اور وہ یہ ہے کہ آپ میرے آفس آ کے مجھ سے میرے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بات مجھے پسند نہیں۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ جانتی ہیں کہ میں صرف آپ کی خیر خواہی عزیز رکھتا ہوں۔ وہ متاسف نظر آنے لگے۔ آپ جا سکتے ہیں، مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ ذرا رخ پھیر کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوگی۔ تنویر صاحب خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، البتہ وہ کھٹکے ہوئے لگ رہے تھے۔
فائز چند فائلز اٹھائے کوریڈور میں چلتا جا رہا تھا جب کسی نے اسے پکارا، فیضان صاحب۔ اپنے قدموں پر منجمد ہوا مگر اگلے ہی لمحے جیسے آگ کی حدت سے پگھل کے پلٹا۔ سامنے احسان صاحب کھڑے تھے، خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اوہ احسان صاحب، السلام علیکم۔ اس نے بدقت مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ آپ ادھر ہوتے ہیں، حیرت ہے۔ مسز پارس سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ امریکہ سے نہیں آئے۔ وہ بہت حیرت سے کہہ رہے تھے۔ فیضان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، پیشانی کی رگیں تان گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ میں کسی وجہ سے ادھر ہوں، مگر مسز پارس کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں رضوان حیات کا بھائی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جلدی جلدی کہنے لگا، مگر سر کیا وہ آپ کو پہچانتی نہیں ہے؟ احسان صاحب، کیا آپ میرے راز کو راز رکھ سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیے بنا دو ٹوک لہجے میں پوچھا۔ احسان صاحب نے پریشانی بھرے چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں پہلے آپ سے کبھی ملا ہی نہیں۔ گڈ۔ وہ اپنی پریشانی چھپاتا سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا۔ کوریڈور خالی ہو گیا تو احسان صاحب نے موبائل سے ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا۔ جی مسز پارس، ان کو یقین ہے کہ میں ان کے بارے میں آپ کو خبر نہیں دوں گا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے فیضان حیات کے بارے میں ہر وہ معلومات چاہیے جو آپ اکٹھی کر سکیں، اور یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ شور میم، انہوں نے پختہ لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ پارس تھکے تھکے انداز میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے شکیل اور فیروزہ نے یہ محسوس ضرور کیا تھا مگر بولے کچھ نہیں، بس خاموشی سے میوے کھاتے رہے۔ وہ اتنی خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سا ویران سا نظر آیا۔ دھوکے کا احساس انسان کو اندر باہر سے ویران کر دیتا ہے، خود پر سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے۔ کیا میں اتنی بے وقوف تھی؟ کیا میں اتنی بے وقوف ہو سکتی تھی؟ وہ وہیں چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ کوہنی پر ٹنگا بیگ جانے کا پھسل کے فرش پر آن گرا۔ کوریڈور میں روشنی تھی، اندر اندھیرا تھا۔ روشنی میں کھڑی اندر اندھیرے کا منظر دیکھنے لگی۔ وہ اندھیرے میں کھڑی روشنی کی امید تلاش کرنے لگی، امید کا وہ دیا جو سامنے نظر آتے کمرے کو روشنی میں نہلا دے، ایسی بے قرار روشنی جس میں اس کمرے کی ہر شے پر ثبت ہر یاد کا عکس زندہ جسم ہو کر سامنے آ جائے، ایسی روشنی جو کہانی سنانے لگے، ماضی کی ایک دن کی کہانی۔ رضوان حیات نے دروازہ دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ اندر بیڈ روم میں کچھ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ یہ ہے تمہارے پسندیدہ گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ، ہمارا کمرہ، انہوں نے اندر قدم رکھتے ہوئے جیسے تعارف کروایا۔ اس کا کمرے سے یا کمرے کا اس سے؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی، بس دائیں سے بائیں دیکھتے ہوئے چوکھٹ پار کی۔ وہ سلک کی گہری نیلی ساڑی میں ملبوس تھی۔ گھر سینٹرلی ہیٹڈ تھا، اس لیے شال اور کوٹ نیچے سٹینڈ پر چھوڑ آئی تھی۔ سیدھے بال، کمر پر ذرا سا میک اپ، گردن میں ہیروں کا ایک نازک ہار جو آج کے موقع کے لیے رضوان نے 2 روز قبل لیا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا مگر اداس بھی، آنکھوں میں احساس تشکر اور طمانینت مگر ایک چبھن سی، ہلکی سی تکلیف جو بائیں پہلو پر اکثر ان لوگوں کو اٹھتی جو کبھی کسی کو ادھر بسا لیتے ہیں اور جو ہمیشہ ان سے بچھڑ جاتے ہیں۔ رضوان ایک آرام دہ عام چیئر پہ بیٹھ گئے تھے اور اب ٹانگ پر ٹانگ رکھے بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا تم خوش ہو؟ پارس ذرا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں ملال جھلکا۔ شجاع سے بچھڑنے کا غم نہیں، بلکہ کبھی سے دل میں اتنی سی جگہ بھی دینے کا پچھتاوا جس کے وہ قابل نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی۔ 15 دن پہلے آپ کے نام کے علاوہ کسی چیز سے واقف نہ تھی، مگر 15 دن بعد کی اس تبدیلی پہ مجھے نہ پچھتاوا ہے نہ افسوس، اور نہ ہی یہ احساس کہ ہم نے عجلت سے کام لیا۔ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، بہت اعتماد سے کہتی وہ بیڈ کے کنارے پر آ بیٹھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرائے۔ ان کا چہرہ اتنا مہربان اور نرم تھا کہ وہ 10 سال اسی پائنتی پر بیٹھی ان کو یوں ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ نقوش کے وجی نہیں تھے مگر دل کے ضرور تھے۔ مگر مجھے احساس ہے کہ ہم نے عجلت سے کام لیا۔ یقیناً سویرا اور فیضان اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کے باوجود میں خوش ہوں۔ دوسرے فکرے کے دوسرے نام تک وہ پہنچے ہی تھے کہ پارس کے حلق میں کوئی کڑوی گولی آ پھنسی۔ ان کے تاثرات میں سوگواریت دار آئی۔ آپ ان کو بتا دیں۔ ابھی نہیں پارس، ابھی میں کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بتا دوں گا، سب کو بتا دوں گا۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ ان کی مسکراہٹ میں اداسی دار آئی۔ مجھے لگتا ہے میری موت قریب ہے۔
ایسے میں کچھ دن اپنے لیے جینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتی تھی امی اور شکیل جیسے صرف ایک ہیں دنیا میں، اور وہ خود ہی ہیں، مگر جب سے میں آپ کے توسط سے مسز سویرا اور فیضان کے جاننے لگی ہوں، میں بہت دکھ محسوس کرتی ہوں۔ وہ خود کہنے سے روک نہیں پائی، مگر اس سب کے باوجود مجھے لگتا ہے آپ ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کہہ نہیں رہے، مگر آپ کی خواہش تھی کہ فیضان اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا۔ آخر وہ میرا بھائی ہے، میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ وہ آزردگی سے مسکرائے۔ پارس نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ میں شکیل اور امی سے کبھی محبت نہیں کر سکی، میں بزدلی کی وجہ سے ایکسپلائٹ ہوتی رہی۔ آپ فیضان اور سویرا سے محبت کرتے رہے اور محبت کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوئے۔ کیا اس آگہی کے بعد بھی آپ کی محبت میں فرق نہیں آیا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی شادی کی رات وہ ان دو ناپسندیدہ ہستیوں کا ذکر کیوں کر رہی ہے۔ فیضان اور سویرا میں فرق ہے پارس۔ فیضان مجھے قتل کر دے، میں تب بھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہوئی، یہاں تک کہ اندر اندھیرا چھا گیا۔ وہ روشن کوریڈور میں کھڑی تھی۔ اندھیرے سے روشنی تک کا سفر لمحوں میں طے ہو گیا اور صدیوں کی تھکن چھوڑ گیا۔ اس نے جھک کر پر زمین سے اٹھایا اور اندر آئی۔ بیڈ کی پائنتی پہ ٹھیک اسی جگہ بیٹھی جہاں 8-9 ماہ قبل اس رات بیٹھی تھی۔ سامنے والی عام چیئر خالی تھی، اسے بھی خالی ہی رہنا تھا۔ موبائل کی بپ بجی تو اس نے پرس سے نکالا۔ احسان صاحب کی ای میل آئی تھی۔ پارس ماضی اور مستقبل کے منجدھار سے خود کو نکال کر پوری یکسوئی سے ای میل کی طرف متوجہ ہوئی۔ فیضان حیات، شناختی کارڈ کی تصویر، ڈگریوں کی اسناد، سی وی کی کاپی، تعلیمی ریکارڈ، تمام جابز کا ریکارڈ، یہاں تک کہ ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی۔ رائل ہوٹل کی لاہور برانچ کی ایک تقریب کی تصاویر میں بھی وہ کھڑا تھا، گہرے سوٹ میں سنجیدہ اور نمایاں، وہی جو آج کل اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے سامنے اس تصویر میں 20 لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ فائز اور فیضان ایک ہی تھے، اسے کیوں علم نہیں ہو سکا؟ مجھے وہ اتنا سخت ناپسند تھا کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ ایک تلخ مسکراہٹ چہرے پر ابھر کے معدوم ہوئی۔ دروازے پہ مانوس سی دستک ہوئی۔ پارس نے پلٹ کر دیکھا۔ چوکٹ میں کھڑے افضل بابا تھے۔ بی بی کھانا لاؤں؟ مؤدب، ہاتھ باندھے، سر جھکائے۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور دوسری نظر موبائل پر فیضان کی تصاویر پر ڈالی۔ تیسری نظر جب افضل بابا کی طرف اٹھائی تو وہ غور سے باریک بینی سے انہیں دیکھتی پرکھتی ہوئی نظر آئی۔ گھنٹے تک لگائیے گا کھانا بابا۔ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس نے لمحے بھر کے لیے بھی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں۔ وہ جانتے تھے، سب جانتے تھے، بس اس کو بے خبر رکھا۔ بہت بہتر۔ وہ تعظیماً سر جھکائے باہر چلے گئے۔ پارس خاموش نظروں سے خالی چوکٹ دیکھتی آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ رضوان، فیضان اور سویرا کے مری والے بڑے گھر کا ڈرائنگ روم خاصا شاندار تھا، شاہانہ انداز کی سجاوٹ اور زرد روشنی۔ شکیل ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہر شے کو نگاہوں سے سرا رہا تھا۔ سامنے بیٹھی سویرا جیسے بہت دیر سے ضبط کر رہی تھی، بالآخر چبا چبا کر بولی، تم یا اس سرے عام آنے کا مقصد چائے کے کتنے کپ پینے کے بعد بتاؤ گے؟ شکیل نے ہنس کر سر جھٹکا اور ایک طویل گھونٹ بھرا۔ آپ کو میرے آنے پر اعتراض ہے یا یوں چائے پینے پر؟ مجھے ہر چیز پر اعتراض ہے۔ وہ پھٹ پڑنے کو بیتاب تھیں۔ جب میں نے کہا تھا تم سے رابطہ میں خود کروں گی تو تم یوں منہ اٹھا کر کیوں آئے؟ یس بھئی، ہم تو پارٹنرز ہیں، اب اتنا بھی کیا مل نہ سکیں؟ پارٹنرشپ کی آفر میں کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہوں، اور یاد رکھو شکیل، میں یہ کام کسی سے بھی کروا سکتی ہوں۔ وہ خطرناک لہجے میں بولی تو شکیل پھر سے ہنسا۔ پارس تو آپ کی دشمنی سے واقف ہے، مگر سوچ لیں، اگر اسے کسی اور نے قتل کیا تو کیا میں پولیس کے پاس جا کر نہیں کہوں گا کہ اس کام کی آفر سویرا صاحبہ نے پہلے مجھے کی تھی؟ یاد رکھیں میرے پاس میری ماں کی گواہی بھی ہوگی۔ سویرا لب بھینچ کر رہ گئی۔ شکیل اس دفعہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ غصہ دبا کر بولی۔ یہ اس طرح سے پیار سے بات کیا کرے نا۔ وہ جیسے یہ چیز کہنے والے انداز میں خوشی سے مسکرایا۔ پرسوں رات ہوٹل کی پارٹی، اس میں مجھے یہ کام کرنا ہے، مگر ظاہر ہے اس کے لیے مجھے لاجسٹکس کی ضرورت ہوگی۔ لمبی بات کٹ کرو اور بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ انہوں نے ترشی سے کہتے ہوئے پرس اٹھایا۔ شکیل کی آنکھوں میں چمک دار آئی۔ اتنا تو ہو کہ میں اپنی تیاری مکمل کر سکوں۔ سویرا خاموشی سے چیک بک پر کچھ لکھتی رہی، پھر ایک چیک پھاڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو اور اسی پر اکتفا کرو۔ شکیل نے چیک پکڑا، پڑھا اور مسکرایا۔
پھر طے کر کے جیب میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مزید زحمت نہیں دوں گا آپ کو، جلدی آپ کو اچھی خبر سناؤں گا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ تند و تیز نگاہوں سے اسے گھورتی بمشکل ضبط کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، فیضان کی گاڑی گیٹ کے قریب آئی۔ شکیل کی اس کی طرف پشت تھی۔ فیضان بھی پھر بھی جھک کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ شکیل نگاہوں سے اوجھل ہوا تو فیضی کار اندر لایا۔ برآمدے کے دروازے کو عبور کر کے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سویرا ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ تم کب آئے؟ رنگت ذرا سی پھک ہوئی۔ بے اختیار فیضی کے پشت پر دیکھا جیسے تسلی کرنا چاہ رہی ہوں کہ شکیل چلا گیا یا نہیں۔ یہ پارس کا بھائی ادھر کیا کر رہا تھا؟ وہ گہری چبھتی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھتا اسی جگہ آ کر بیٹھا جہاں ابھی شکیل بیٹھا تھا۔ فیضان کو وہ جگہ گرم لگی۔ سویرا نے یقیناً بہت دیر شکیل کو وہاں بٹھایا تھا۔ سامنے پڑے چائے کے برتن بھی ابھی اٹھائے نہیں گئے تھے۔ وہ مجھ سے بات کرنے آیا تھا، یہ کہنے کہ اس جائیداد پر اس کو اور اس کی بہن کا حق ہے، لہٰذا میں اس معاملے میں کبھی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کروں تو بہتر ہے۔ فیضان آنکھیں سکیڑے آپا کو دیکھتا رہا، اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے ٹھیک ٹھیک سے اسے اس کی اوقات یاد کرائی، وہ بے عزت کر کے نکالا۔ اس نے ایک نظر چائے کے لوازمات پر ڈالی۔ وہ تو لگ رہا ہے۔ سویرا نے نظر انداز کیا جیسے یہ اہم بات نہ ہو۔ تم سناؤ، خیر سے آئے ہو؟ ہوں، آج احسان صاحب مل گئے۔ احسان ملک لاہور والی برانچ میں کام کرتے ہیں۔ وہ صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بتانے لگا۔ اور کیا انہوں نے تمہیں پہچان لیا؟ ظاہر ہے، اور مجھے یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ پارس کو خبر نہیں ہونے دیں گے، مگر جل جب دیر یہ راز کھل ہی جائے گا۔ اس لیے کہتی ہوں کہ اہم ڈاکیومنٹس اپنے قبضے میں کرو، جائیداد کی منتقلی کے کاغذات صفحہ ہستی سے مٹا دو اور پارس کو قتل کر دو۔ یہی چاہتی ہیں نا آپ؟ یہاں آنے سے قبل تم بھی تب یہی چاہتے تھے۔ تب میں پارس کو قاتل سمجھتا تھا، اب کیا سمجھتے ہو؟ وہ چمک کر بولی۔ فیضی چند لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ کم از کم قاتل نہیں، وہ بولا تو اس کی آواز میں زمانوں کی تھکن تھی۔ تو پھر قاتل کون ہے؟ یا تو تم اس بات پر ایمان لے آئے کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے؟ انہوں نے فکرہ ادا کیا گویا پارس کی نقل کی۔ وہ قتل ہوئے ہیں، مگر یقین ہے پارس نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ یا تو تم قاتل کو جانتے ہو اور اسے چھپا رہے ہو، یا تم پارس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو۔ وہ یکدم اس سے مشکوک تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں، میں پارس کو قتل کر دوں؟ وہ ضد ہو گیا۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ ان کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ فیضان چونکا۔ کیوں، کیا اس کام کے لیے کوئی اور مل گیا؟ ہوں، جب تم ہی کنونس نہیں ہو کہ وہ قاتل ہے تو ہم اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ تمہارے اپروول کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا فیضی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ سختی سے بولا۔ سویرا آپا نے سر کو خم دیا جیسے فرما برداری اور تعاون کی یقین دہانی کی۔ فیضان اپنی سوچوں میں گم تھا۔ آفس میں حزن بھری خاموشی پھیلی تھی۔ پارس سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے انگلیوں میں قلم گھماتی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے فائلز، کاغذات بکھرے پڑے توجہ کے منتظر تھے، مگر اس کے پاس سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ اس طرح سر رکھے اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا اور بولی، فائز صاحب کو بھیجیں۔ باہر بیٹھی سیکرٹری مستعدی سے ریسیور اٹھا کر فائز کو کال کرنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آتا دکھائی دیا۔ پارس سیدھی نہیں ہوئی، سر اسی طرح پیچھے لگائے رکھا، بس نگاہوں سے فائز کے چہرے کا احاطہ کیا۔ جی میم، وہ مؤدب سے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ انداز میں متانت تھی، ادب تھی، مگر پارس اس کی اب آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری تھی، معائنہ و مشاہدہ کرتی، پرکھتی، جانچتی آنکھیں۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اس نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ جی کہیے۔ آپ کے پرانے باس فیضان صاحب، رضوان کے بھائی، ان کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ جی بتائیے۔ فائز کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ سنجیدگی سے اور دھیان سے سننے لگا، مگر اس کی آنکھوں کے مائکرو ایکسپریشن ضرور بدلے تھے۔ وہ ذرا چوکنا ہوا تھا۔ آگے ہی کا حدثہ لگائے بغیر پارس کو شاید کبھی یہ مائکرو ایکسپریشنز نظر نہ آتے۔ آپ نے کہا تھا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ جی میرے پاس ان کا نمبر اور ای میل ایڈریس ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ وہ میرے پیغام کو سنجیدگی سے لیں گے یا نہیں۔ ضرور لیں گے اگر وہ پیغام پارس رضوان حیات کی طرف سے ہو۔ وہ تلخی سے مسکرائی، نگاہیں ایک پل کے لیے بھی فائز کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، البتہ پراپر چینل کے تھرو، مطلب ان کے سیکرٹری کے ذریعے بھی پیغام پہنچا سکتی ہیں، تو پھر میں کیوں؟ وہ ذرا سا الجھ کر بولا۔ یہ فائز حسن کی الجھن تھی، ایک ادنا ملازم کی مالک کی اس اہمیت دینے پر ظاہر کی جانے والی الجھن۔
البتہ فیضان حیات کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی، بس وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔